بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کا بیان۔ ان مسائل کو 4 اقسام میں ہم نے تقسیم کیا تھا۔ پہلی قسم ان چیزوں کا بیان جن سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے، اور روزہ بلا خوف درست ہوتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان مسائل کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض دفعہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا تو آدمی سمجھتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، جبکہ روزہ ٹوٹا نہیں ہوتا، اور وہ کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ ان مسائل میں پہلا مسئلہ کلی کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد منہ کے اندر جو پانی کے اثرات رہ جاتے ہیں، تری رہ جاتی ہے، تو اس کو نگل لیا جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ کسی قسم کی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ البتہ یہ اہتمام کر لینا چاہیے کہ کلی کرنے کے بعد 2-3 دفعہ اچھی طرح تھوک لیا جائے۔ دوسرا مسئلہ ضرورت کے وقت کوئی چیز چکھ لینا اور چھک کر پھر تھوک دینا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ ضرورت کی تفصیل جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے جس کا شوہر سخت گیر ہے، نمک مسالہ اگر زیادہ ہو جائے کھانے میں تو اس پر پکڑ کرتا ہے، تو اس خاتون کے لیے یہ جائز ہے کہ کھانے کو چکھ لے تاکہ نمک مسالہ اگر کم زیادہ ہو تو اس کا بندوبست کر سکے۔ تیسرا مسئلہ روزے کی حالت میں انجیکشن یا ٹیکہ لگوانا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ کسی قسم کی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ اس میں بعض حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ اگر انجیکشن رگ کے اندر، نس کے اندر لگوائی گئی ہے تو اس سے کیا روزہ فاسد ہوگا؟ تو چاہے انجیکشن ٹیکہ رگ میں لگوائی جائے یا گوشت میں لگوایا جائے، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ کسی بیماری میں گلوکوز کی ڈرپ لگوانی پڑتی ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کوئی شخص بیمار ہو جائے اور بیماری ایسی ہو کہ جس میں خون کی ضرورت ہو، تو خون لگوایا جا سکتا ہے۔ خون لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ کسی قسم کی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ ایسے ہی اگر خون دینے کی ضرورت ہو
کسی اور کو خون چاہیے ہو تو کوئی شخص اگر اس کو خون دے انجیکشن کے ذریعے سے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ کوئی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ کوئی شخص دمے کا مریض ہے یا اور کوئی ایسی بیماری ہے جس میں آکسیجن لینے کی ضرورت ہو، تو دیکھا جائے کہ وہ آکسیجن دوا سے خالی ہے، صرف ہوا ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ کسی قسم کی کراہت آتی ہے۔ لیکن اگر آکسیجن کے اندر دوا شامل ہے، جو کہ عام طور پر اس میں دوا شامل ہوتی ہے، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر دانت میں داڑھ میں تکلیف ہے اور اس کو نکلوانے کی ضرورت ہو تو نکلوایا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ داڑھ نکلواتے وقت خون یا دوا کے اثرات حلق کے اندر نہ اترے۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ خون یا دوا کے اثرات حلق کے اندر اتریں گے تو پھر احتراز کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر بلا خوف داڑھ نکلوائی جا سکتی ہے بغیر دوا کے اندر جائے اور خون کے حلق میں اتر جانے کے بغیر، تو داڑھ نکلوائی جا سکتی ہے۔ بعض دفعہ دانتوں سے خون آتا ہے مسواک کرتے وقت یا کلی کرتے وقت، یا ویسے بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے مسوڑوں میں کہ دانتوں سے خون نکلتا ہے، تو یہ خون اگر نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ خون کم ہو اور تھوک زیادہ ہو۔ اگر کہیں خون غالب ہے، تھوک کم ہے، تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک کو سڑک لیا، کھینچ لیا اندر کو، جس کی وجہ سے بلغم حلق کے نیچے اتر گیا اور معدے میں چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزے پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا اور نہ کوئی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ بھول کر روزے کی حالت میں کچھ کھایا یا پیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ کسی قسم کی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ اس سے متعلق ایک اور مسئلہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کسی شخص کو بھول کر کھاتے پیتے دیکھا تو اس کو یاد دلانا چاہیے یا نہیں چاہیے، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ یہ بھول کر کھانے والا یا پینے والا اگر ایسا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشکل
پیش نہیں آ رہی ہے، طاقتور ہے، تو اس کو یاد دلانا واجب ہے۔ عوام میں ایک مسئلہ یہ مشہور ہے کہ روزہ دار اگر کھاتا ہے پیتا ہے بھول کر تو اس کو یاد دلانا نہیں چاہیے، اور یہ اللہ کا مہمان ہے، تو یہ مسئلہ غلط ہے۔ اگر وہ شخص ایسا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو کوئی تکلیف مشکل پیش نہیں آ رہی، طاقتور آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے، تو اس کو یاد دلانا واجب ہے کہ تم روزے سے ہو اور بھول کر کھا رہے ہو۔ لیکن اگر بالفرض وہ بھول کر کھانے والا ایسا ہے کہ کمزور ہے، مشکل میں ہے، روزے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اگر یاد نہ دلایا جائے تو جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ بھول کر کھانا اور غلطی سے کھانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ بھول کر اگر کوئی کھاتا ہے روزے کی حالت میں تو جیسے بتایا کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی شخص نے غلطی سے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بھول میں اور غلطی میں فرق یہ ہے کہ بھول میں تو روزہ یاد نہیں رہتا، روزہ یاد ہی نہیں رہا، کھا لیا پی لیا تو یہ معاف ہے۔ غلطی میں یہ ہے کہ روزہ یاد رہتا ہے، البتہ کوئی چیز منہ کے اندر چلی گئی، حلق سے اتر گئی، جس کی عام طور پر جو صورت پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ کلی کرتے وقت انسان جب وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو کلی جب کرتا ہے تو بعض دفعہ بے خیالی میں روزہ یاد رہتا ہے، لیکن بے خیالی میں پانی حلق کے نیچے سے اتر جاتا ہے، تو یہ غلطی کی صورت ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس روزے کی قضا بعد میں لازم ہوگی۔ روزے کی حالت میں سرما لگانا، خوشبو لگانا یا سر وغیرہ پر تیل لگانا، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ کسی قسم کی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ روزے کی حالت میں بے اختیار منہ کے اندر، حلق کے اندر مچھر یا مکھی یا گرد و غبار کا چلا جانا، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ کسی قسم کی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔